آج ہم پچھلے 2 سے 3 دنوں میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان ہونے والی شدید جھڑپوں کو کھول کر سمجھیں گے۔ کیا ہوا، کیوں ہوا، دونوں طرف کتنا نقصان ہوا اور اس کا جغرافیائی اور سفارتی زاویہ کیا ہے، بھارت کا کردار کہاں فٹ ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان بطور ایک ابھرتی ہوئی طاقت اس بحران سے کیا سیکھتا ہے اور کیسے مزید مضبوط ہو کر آگے بڑھ سکتا ہے۔ سب سے پہلے ہم کچھ فیکٹس آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ہفتے اور اتوار کی درمیانی شب یعنی کہ 11-12 اکتوبر سرحد کے مختلف سیکٹرز خصوصاً خیبر کرم اور چترال کے قریب بھاری فائرنگ اور گولہ باری کا تبادلہ ہوا۔ دونوں جانب سے اعلانات آئے مگر زمینی حقائق یہ ہیں کہ پاکستان نے دشمن کے ٹھکانوں کو مؤثر اور نشانہ باز کارروائیوں کے ذریعے تباہ کیا۔ پاکستان کی طرف سے 23 فوجیوں کی شہادت کی تصدیق ہوئی، جبکہ جوابی کارروائی میں طالبان اور اس سے منسلک گروپس کے 200 سے زائد فوجی ہلاک ہوئے۔ افغان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ 58 پاکستانی فوجی ہلاک ہوئے ہیں، لیکن اس کا زمینی حقائق کچھ اور بتاتے ہیں، اور بائی دی وے ان کی آزاد ذرائع سے کوئی تصدیق نہیں ہوئی ہے۔ یہ سارا واقعہ اس وقت شروع ہوا جب 9 اکتوبر کو کابل اور مشرقی افغان صوبوں میں ان ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا جہاں سے ٹی ٹی پی دہشت گرد گروہ پاکستان کے اندر حملوں کی منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ پاکستان نے واضح کیا کہ یہ کارروائی دہشت گردی کے خلاف اپنے دفاع میں کی گئی ہے۔ طالبان انتظامیہ نے اسے خود مختاری کی خلاف ورزی کہا، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ افغانستان اپنی سرزمین سے پاکستان کے خلاف سرگرم دہشت گرد گروپوں کو روکنے میں مکمل ناکام رہا ہے۔ پاکستان نے صرف اپنے شہریوں کے تحفظ کے لیے کارروائی کی اور یہ کسی پر حملہ نہیں بلکہ قومی دفاع کا تقاضا تھا۔ اس تصادم کے پیچھے 3 بڑی وجوہات ہیں۔ پہلی، امتداد دہشت گردی۔ پاکستان برسوں سے کہہ رہا ہے کہ افغان سرزمین سے ٹی ٹی پی کے حملے ہو رہے ہیں، مگر طالبان حکومت کے پاس یا تو ارادہ نہیں یا کنٹرول نہیں کہ وہ اس کو روک سکیں۔ دوسرا معاملہ ہے ڈیورنٹ لائن کا معاملہ، جسے افغانستان نے تاریخی ہٹ درمی کے باعث تسلیم نہیں کیا۔ پاکستان نے اپنی سلامتی کے لیے باڑ لگائی مگر افغان فورسز اس پر بار بار اشتعال انگیزی کرتی رہی۔ تیسری وجہ ہے پاکستان کا دفاعی پیغام۔ پاکستان نے واضح کر دیا ہے کہ اب وہ اپنے دشمنوں کا پیچھا صرف سرحد کے اس پار نہیں بلکہ جہاں سے خطرہ جنم لیتا ہے وہاں تک کرے گا۔ یہ نئی حکمت عملی پاکستان کے عزم اور صلاحیت کا ثبوت ہے۔ اس دوران پاکستان کو جانی نقصان ضرور پہنچا ہے مگر دشمن کو کئی زیادہ نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ بارڈر کراسنگ پوائنٹس بند ہونے سے افغانستان کو شدید معاشی جھٹکا لگا ہے۔ خوراک، تیل اور بنیادی اشیاء کی ترسیل رک گئی ہے۔ مقامی ذرائع بتاتے ہیں کہ افغان علاقوں میں تجارتی سرگرمیاں ٹھپ ہیں اور لوگ حکومت کی کمزوری پر سوال اٹھا رہے ہیں۔ اور دوسری طرف پاکستان نے اپنی تجارتی اور انسانی امدادی راہیں منظم انداز میں کنٹرول کر کے یہ پیغام دیا ہے کہ فیصلہ اب پاکستان کرے گا کہ بارڈر کب اور کیسے کھلے گا۔ یہ جھڑپیں دراصل علاقائی طاقتوں کی گیم کا حصہ بھی ہیں۔ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو چین کے بیلٹ اور روڈ منصوبے میں مرکزی کردار رکھتا ہے۔ سی پیک کے ذریعے پاکستان مغربی چین کو بحیرہ عرب سے جوڑتا ہے۔ اسی لیے استحکام پاکستان کے مفاد میں ہی نہیں بلکہ چین اور خطے کے دوسرے ممالک کے لیے بھی ناگزیر ہے۔ پاکستان چاہتا ہے کہ سرحد پر امن رہے تاکہ سرمایہ کاری اور ترقی کے دروازے کھلے رہیں، لیکن امن کی شرط یہ نہیں ہے کہ دشمن دہشت گرد گروپوں کو پناہ دے اور ہم خاموش رہیں۔ اب بات کرتے ہیں سارے معاملے میں بھارت کے کردار کی۔ طالبان کے وزیر خارجہ امیر خان متقی کا بھارت میں دورہ ہوا۔ نئی دلی میں افغان سفارتکاری کی بحالی ہوئی اور تجارتی رابطوں کی خبروں نے سب کچھ واضح کر دیا ہے۔ بھارت جو ہمیشہ پاکستان کو غیر مستحکم دیکھنا چاہتا ہے، اب افغانستان میں اپنے قدم مضبوط کر رہا ہے تاکہ پاکستان کے شمال مغربی سرحدی حصے میں بھی دباؤ بڑھایا جا سکے۔ لیکن پاکستان کا موقف بالکل واضح ہے۔ بھارت افغانستان کے ذریعے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا اور جاسوسی نیٹ ورکس بڑھا رہا ہے۔ پاکستان اس کے لیے نہ صرف تیار ہے بلکہ پہلے سے زیادہ چوکنا بھی۔ سفارتی سطح پر پاکستان نے ہمیشہ اپنے اتحادیوں جیسے کہ چین، سعودی عرب، قطر اور OIC کے ساتھ رابطے قائم رکھے ہیں۔
مگر اب پاکستان یہ جانتا ہے کہ افغانستان کے معاملے میں بات چیت سے زیادہ عمل کی ضرورت ہے، کیونکہ طالبان حکومت نے وعدے تو بہت سارے کیے مگر کبھی پورے نہیں کیے۔ پاکستان نے ہر ممکن تعاون دکھایا، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ رد عمل نہیں پیش قدمی دکھائی جائے۔ پاکستان کے لیے اب اگلا مرحلہ پالیسی کی مضبوطی بھی ہے، اور جیسے کہ سمارٹ ڈیٹرنس، یعنی کہ دشمن کو وہاں مارنا جہاں سے خطرہ پیدا ہوتا ہے۔ سیکنڈلی بارڈر مینجمنٹ، تاکہ کوئی غیر ریاستی گروہ پاکستان میں داخل نہ ہو سکے۔ اینڈ تھرڈلی انٹیلیجنس کلیبوریشن، تاکہ عالمی سطح پر پاکستان کا موقف مضبوط رہے۔ اور سب سے بڑھ کر قومی یکجہتی، کیونکہ مضبوط دفاع صرف بندوق سے نہیں بلکہ قوم کے اتحاد سے ممکن ہوتا ہے۔ افغانستان کی معیشت اس وقت پاکستان کی تجارت اور راہداری پر انحصار کرتی ہے، اور پاکستان کے پاس یہ واضح پیغام ہے کہ جب تک تم دہشت گردی کو سپورٹ کرو گے، ہم تمہاری معیشت کو سپورٹ نہیں کریں گے۔ اور ان دی اینڈ پاکستان کا لہجہ نرم نہیں بلکہ واضح اور دو ٹوک ہے۔ پاکستان نے برسوں مذاکرات کیے، ثالثی اور امن کی باتیں کی، کبھی دوحہ، کبھی بیجنگ، کبھی کابل، لیکن ہر بار وعدے توڑے گئے۔ دہشت گرد گروپوں کو ختم کرنے کے بجائے انہیں پناہ دی گئی، تربیت دی گئی اور مدد دی گئی۔ اب پاکستان اس کھیل کا حصہ نہیں ہے۔ پاکستان کا موقف دو الفاظ میں اب سمٹ چکا ہے: اب بات ختم، اب صرف کارروائی ہوگی۔ جو سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہوگی اس پر جوابی وار ہوگا۔ پاکستان کسی ٹیبل ٹاک یا وقتی امن معاہدے کا قائل نہیں ہے، کیونکہ تاریخ نے یہ ثابت کیا ہے کہ افغانستان نے کبھی اپنے وعدے پورے نہیں کیے۔ اب پاکستان اپنے فیصلے خود کرے گا، اپنی سرحدوں کا دفاع خود کرے گا، اور دشمن کو جواب بھی اپنے اصولوں پر دے گا۔ یہ وہ نیا بیانیہ ہے جو ایک ابھرتی ہوئی طاقت کے وقار کے مطابق ہے۔ پاکستان اب رد عمل نہیں بلکہ پیش قدمی کی پالیسی پر ہے۔ اپنی عوام، اپنی معیشت، اپنی سرحدوں کے تحفظ کے لیے دنیا کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ پاکستان امن چاہتا ہے، مگر کمزوری کے ساتھ نہیں۔ پاکستان ہاتھوں سے نہیں، عمل سے اپنی خود مختاری منوائے گا۔ اور ناظرین، جب پاکستان اپنی سیکیورٹی اور وقار کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو یہ صرف ایک ریاست کا عمل نہیں ہوتا، یہ ایک قوم کا اعلان ہوتا ہے کہ ہم مذاکرات سے نہیں، اپنے عمل سے امن قائم کریں گے۔ ہم لفظوں سے نہیں، اپنی قوت سے خود مختاری منوائیں گے، کیونکہ پاکستان کمزور نہیں، پاکستان تیار ہے، متحد ہے اور ابھرتی ہوئی طاقت بھی ہے۔